پہلا گھر بتا رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کرا بس ایک گھر میں نے ہدایت کے لیے بنایا. اتنے بڑے عالم موجود ہیں جو نہج بلاغہ میں تحقیق کی، پی ایچ ڈی کی. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے پہلا گھر میں بتا رہا ہوں، باقی گھر تم تلاش کرو. مسلمانوں تمہیں مسلمان ہو کے گھر نہیں مل رہے. پرتگال ایک ملک ہے یورپ کا، وہاں پہ ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے فاطمہ. شہر کا نام ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، وقت ہے ابھی 5 منٹ. شہر کا نام ہے فاطمہ. بس میں مکمل کر رہا ہوں. پوری کتاب لکھی گئی ہے پرتگال کے اس شہر میں، آپ جا کے تلاش کیجئے گا، کتاب ہے، سب کچھ ہے. کہ 3 یا 4 بہنیں تھیں، بیمار تھی ایک بہن ان کی، 3 بڑی بہنیں تھیں. بچی بیمار ہوئی، وہ رونے لگیں، توسل کرنے لگیں اے مریم ہماری بہن کو ٹھیک کر دیجئے. اس شہر میں روتی تھی، دعائیں مانگتی تھی. اتنے میں وہ کہتی ہیں، ساری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا بی بی آئی ہیں سفید لباس میں. ہم سب نے کہا آپ حضرت مریم ہیں؟ کہا نہیں میں مریم نہیں. کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں فاطمہ ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ اس بی بی نے فرمایا کہ میں مریم نہیں، میں فاطمہ ہوں. کہا کہ آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ کہا تم جتنا رو رہی تھیں اس اپنی بہن کی شفا کے لیے، میں اس بچی کو صحت دینے کے لیے آئی ہوں. کہا ہاتھ لگائیں، بچی ہماری بہن ٹھیک ہو گئی. وہاں لوگ آنے لگے باقاعدہ کہ اس جگہ پہ معجزہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8000 سال پرانا دین. تو ان کے آچاریہ سب سے بڑے قابل لوگ مانے جاتے ہیں. تو ان کے ایک شنکر آچاریہ کربلا آئے چند برس پہلے، واپس گئے، ویڈیو موجود ہے. ان کے چاہنے والوں نے، ماننے والے ان کے قدموں کو چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، کھانے میں صرف دال، وہ بھی کیلے کے پتے پہ رکھ کے کھاتے ہیں. اتنے مقدس گھر نہیں لیتے، لباس نہیں لیتے. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے بھئی آپ آچاریہ آپ کربلا کیوں گئے تھے؟ کہا کربلا گیا، کربلا جانے کے بعد احساس ہوا حسین حسین ہے. سادھو سنت وہ بھی کربلا آئے تو مان کے جائیں گے ہمارے مندر کا وہ مقام اور تقدس نہیں جو کربلا میں ہم تقدس دیکھ کے آئے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے بھی بھائی نے شعر میں پڑھا تھا، میر تکلم صاحب نے کہا کہ اگر تم نبیوں سے نہیں ملے ہو تو کربلا تو جاؤ نا، تو پتہ چل جائے گا نبی وہاں. آچاریہ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ جب کربلا گئے تو آپ کی اپنی فیلنگ کیا تھی، احساس کیا تھا؟ کہا میں کربلا جب پہنچا تو مجھے لگا ایشور یہی رہتا ہے. ایشور سب سے بڑے خدا کو کہا جاتا. کہ مجھے کربلا جا کے احساس ہوا خدا تو کربلا میں ہے. اور خدا کی قسم ہمارے ہاں احادیث میں بھی یہی ہے، جو چاہتا ہے کہ توحید سمجھے کربلا آئے، اسے توحید سمجھ میں آئے گی. توحید سمجھ آئے گی آپ کو کربلا آنے سے کہ جس حسین نے اللہ کو سجدہ کیا، سمجھ لو کہ وہ اللہ ہے جسے حسین نے سجدہ کیا ہے. میرے جملے پہنچ رہے نہیں. اگر میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے. عزیزان گرامی جو میں جملے پیش کر رہا ہوں، وقت ابھی ہے، وقت تمام ہو گیا، میں تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ لوگوں کو 5-10 منٹ کی. عزیزان گرامی یہ اللہ فرما رہا ہے کچھ بیت ایسے ہیں، گھر ایسے ہیں کہ جہاں اللہ ہدایت دیتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی آدمی کو لے آئیے. آپ نے برطانیہ کا ایک وزیر اعظم گزرا ٹونی بلیئر، جس نے عراق پہ حملہ کیا تھا، نام سنا ہوگا شاید. اسے ظالم کہا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ لوگ برطانیہ میں خلاف. ٹونی بلیئر واحد لیبر پارٹی کا وزیر اعظم 3 مرتبہ منتخب ہوا. تو اس کی بیوی اور بیوی کی جو بہن دونوں بیرسٹر ہیں، بہت بڑے قابل وکیل. تو وہ کہیں فلسطین چلی گئی تھی. اس کی جو خار نسبتی کہہ لیں آپ لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ میں ممبر سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، بیوی کی بہن. تو کچھ لوگوں نے اس کو دعوت دی، شیعوں نے کبھی ایران چلو. اس نے کہا نہیں میں مذہبی عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر ہوں اور میں سیاست میں حصہ لیتی ہوں، برطانیہ کی پارلیمنٹ کی ممبر ہوں. اس نے کہا نہیں سیاست کے لیے نہیں، آپ وہاں پہ آئیں ایک مرتبہ دیکھیں. تو اس نے جا کے سوال کیا یہ سونے کے گنبد لگے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ ہمارے مشہد میں امام رضا ہیں، باقی یہ ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کے مزارات. کہ میں اندر جا سکتی ہوں؟ انہوں نے علماء سے پوچھا بھئی یہ اندر جانا چاہتی ہیں؟ کہ اسے قوم مقدس لے جاؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، حضرت معصومہ کے حرم لے جاؤ. تو کہا کہ بھئی مجھے 5 منٹ چاہیے. حضرت یہ کون ہے؟ کبھی ان کا نام فاطمہ معصومہ قوم ہے، تو آپ یہاں چلی جائیں. اندر آپ بغیر چادر کے نہیں جا سکتی. آپ چادر لے لیجئے، وضو کروایا. اب جیسے بھی بیچارے جتنے وہ جانتے تھے وہ بیچاروں نے ان کو چادر دی، حجاب کے اندر چلی گئی. 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ، جب 20 منٹ ہو گئے انہوں نے کہا کیا بات ہے باہر نہیں آ رہی ہیں؟ کچھ خواتین جو ساتھ ہے پوچھو کبھی کیا بات ہے آپ باہر نہیں آ رہی؟ کہا مجھے کچھ وقت یہاں مل سکتا ہے؟
اس بی بی کی بارگاہ میں مجھے کچھ تنہائی میں وقت مل سکتا ہے؟ کہاں بیٹھی رہی ہے، 2-2.5 گھنٹے گزر گئے، باہر آئیں، کہ جو پوری زندگی میں روحانیت تلاش کر رہی تھی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں بھئی جناب معصومہ کم 14 معصومین میں سے نہیں ہے، معصومہ ہیں لیکن 14 معصومین، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، میرے بچے پہنچ رہے ہیں، 14 معصومین میں نہیں ہے، جناب سیدہ جتنی نہیں ہے ان کی بیٹی ہیں، توجہ، 7ویں امام کی بیٹی، کیا جو پوری زندگی میں روحانیت تلاش کرتی رہی، معنویت تلاش کرتی رہی، جو میں چاہتی تھی مجھے نور ملے، مجھے یہاں ملا، مجھے بتاؤ یہ بی بی کون؟ کیا 7ویں امام کی بیٹی، 8ویں امام کی بہن۔ اب اس نے زندگی سٹڈی کرنا شروع کی، آخر میں شیعہ ہو گئی، توجہ، اب مسلمان ہے، پارلیمنٹ کی ممبر ہے، توجہ عزیزان گرامی، صرف 2.5 گھنٹے بیٹھی، اب پتا چلا قرآن کہہ رہا ہے کچھ گھر ایسے ہیں جہاں ہدایت ملتی ہے، پہلا گھر مکہ، اللہ نے پہلا گھر بتایا، باقی مسلمانوں خود تلاش کرو، تمہیں نہ ملے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں مدینے بھی لے جائیں گے، نجف بھی، کربلا، مشہد، قم۔ یہ وہ گھر ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ شام آئیے جناب زینب سلام علیہ کے حرم میں، عزیزان گرامی بڑے بڑے مقدس لوگ، پاکستان کے میں سیاست دان جانتا ہوں جو مجھ سے ملے، کیا کہا کہ میں شام گیا، میرے پاس کوئی عالم نہیں تھا، کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں تھا، سیاسی دورے پہ تھا، کہ مجھے پتا چلا مولا علی کی بیٹی ہیں، میں زیارت کے لیے گیا، شیعہ نہیں ہے، نام نہیں لے سکتا ممبر سے، کہا مجھے کوئی یہاں پہ کوئی مصائب پڑھ دے، میرا دل رونے کا کر رہا، تو کہا مجھے کسی نے آپ کی کوئی ویڈیو بھیج دی کہ یہ بی بی کے مصائب پڑھے ہیں، کہا وہ 25 منٹ 27 منٹ کے 28 منٹ کے کہنے کہ آپ کے مصائب تھے، کہا میں 4 گھنٹے بار بار سنتا رہا، روتا رہا، اس لیے ملنا چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا وہاں پہ آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کہ وہاں جا کے پتا چلا علی کی بیٹی کا مقام کیا ہے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر ہے ہدایت والا۔ جب اللہ پہلا گھر بتا رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہہ رہا بس ایک گھر میں نے ہدایت کے لیے بنایا۔ بھئی اتنے بڑے عالم موجود ہیں جو نہج بلاغہ پہ تحقیق کی، پی ایچ ڈی کی، میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے پہلا گھر میں بتا رہا ہوں، باقی گھر تم تلاش کرو۔ مسلمانوں تمہیں مسلمان ہو کے گھر نہیں مل رہے۔ پرتگال ایک ملک ہے یورپ کا، وہاں پہ ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے فاطمہ، شہر کا نام ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، وقت ہے ابھی 5 منٹ، شہر کا نام ہے فاطمہ، بس میں مکمل کر رہا ہوں۔ پوری کتاب لکھی گئی ہے پرتگال کے اس شہر پہ، آپ جا کے تلاش کیجئے گا، کتاب ہے، سب کچھ ہے، کہ 3 یا 4 بہنیں تھیں، بیمار تھی ایک بہن، ان کی 3 بڑی بہنیں تھیں، بچی بیمار ہوئی، وہ رونے لگیں، توسل کرنے لگیں، اے مریم ہماری بہن کو ٹھیک کر دیجئے۔ اس شہر میں روتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، اتنے میں وہ کہتی ہیں، ساری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بی بی آئی ہیں سفید لباس میں۔ ہم سب نے کہا آپ حضرت مریم ہیں؟ کہا نہیں میں مریم نہیں۔ کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں فاطمہ ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا اس بی بی نے فرمایا کہ میں مریم نہیں، میں فاطمہ ہوں۔ کہا کہ آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ کہا تم جتنا رو رہی تھیں اس اپنی بہن کی شفا کے لیے، میں اس بچی کو صحت دینے کے لیے آئی ہوں۔ کہا ہاتھ لگائیں، بچی ہماری بہن ٹھیک ہو گئی۔ وہاں لوگ آنے لگے باقاعدہ کہ اس جگہ پہ معجزہ ہوا ہے، پھر مزار بنایا، بہت بڑا انہوں نے چرچ بنا دیا، پورے شہر کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ اب ان کے علماء بار بار کہتے ہیں کسی نہ کسی زبان میں حضرت مریم کا نام فاطمہ رہا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اب وہ بچیاں بار بار کہتی ہیں ہم نے خود پوچھا کہ آپ مریم ہیں؟ اس بی بی نے فرمایا میں مریم نہیں ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ میں کہتا ہوں بی بی کا زندہ معجزہ پرتگال میں موجود ہے، شہر ہے، وہاں چرچ بنا دیا گیا۔ اب ساری دنیا کہتی ہے جہاں معجزہ ہو جائے نا وہاں آثار کا کوئی نہ کوئی مزار بنا دو، کوئی گھر بنا دو۔ میں جو بار بار لے جا رہا ہوں وہاں بیت بناؤ، کچھ لوگ پہنچ گئے، بیت بناؤ، اسے چرچ نام دے دو، کچھ بھی کہو، ایک بیت تو بناؤ تاکہ نشانی رہے۔ عزیزان گرامی کربلا میں بھی ایک بیت بنایا گیا، انہوں نے قربانیاں دے کے تمہارا دین بچایا، تمہاری عبادتیں انہوں نے بچائی، بیت بنایا۔ اب زیارت پہ آؤ، عیسائی جاتے ہیں، یہودی جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، پوری دنیا کے تمام ادیان کہتے ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو بچایا اسے کہو سینٹ، اسے کہو مقدس ہستی، اور اس مقدس ہستی کی زیارت کرو۔
مسلمان بھی، بس ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، کبھی بھی مقدس مقامات کی زیارت پہ نہ جانا، انہیں بھی پتا ہے جو جو زیارت پہ جائے گا انہی کو مانے گا۔ ہمارے تو بزرگوں کے آثار ہیں نہیں۔ حیدری، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی میں جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا۔ عزیزان گرامی، میں نے کوشش کی کہ آج آپ کے سامنے بیعت کی اہمیت بتاؤں، یہ بیعت کتنے محترم ہیں، اور اگر کوئی ایسا بیعت ہو جہاں رسول خدا آ کے سلام کرتے ہوں۔ ایک روایت میں جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں 6 مہینے رسول خدا نے سیدہ کے در پہ سلام کیا۔ کب؟ آیت تطہیر کے نزول کے بعد بار بار آتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والو۔ انگلی کا اشارہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اس گلی میں جتنے گھر ہیں لوگ یہ نہ سوچے پیغمبر سارے گھروں کو سلام کر رہے ہیں، شاید پہنچ گئے ہوں۔ انگلی کے اشارے سے بتاتے در سیدہ کو سلام کر رہا، باقی گھروں کو وہ مقام حاصل نہیں جو سیدہ کے گھر کو ہے۔